عقل سلیم اس بات کی ضرورت کو مانتی ہے کہ ایسے پرخطر زمانے کے لیے جس میں عام طور پر زمین میں بہت جوش مخالفت کا پھوٹ پڑا ہے اور مسلمانوں کی اندرونی زندگی بھی ناگفتہ بے حالت تک پہنچ گئی ہے، کوئی مسلح صلیبی فتنوں کی فروغ کرنے والا اور اندرونی حالات کو پاک کرنے والا پیدا ہو۔ اور 13ویں صدی کے پورے 100 برس کے تجربے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان زہریلی ہواؤں کی اصلاح جو بڑے زور سے چل رہی ہے اور عام وبا کی طرح ہر ایک شہر اور گاؤں سے کچھ نہ کچھ اپنے قبضے میں لا رہی ہے، ہر ایک معمولی طاقت کا کام نہیں، کیونکہ یہ مخالفانہ تاثیرات اور ذخیرہ اعتراضات خود ایک معمولی طاقت نہیں، بلکہ زمین نے اپنے وقت پر ایک جوش مارا ہے اور اپنے تمام زہروں کو بڑی قوت کے ساتھ اگلا ہے۔ اس لیے اس زہر کی مدافعت کے لیے آسمانی طاقت کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ اسی دلیل سے روشن ہو گیا کہ یہی زمانہ مسیح موعود کے ظہور کا زمانہ ہے۔ یہ بات بڑی سریع الفہم ہے، جلد اور آسانی سے سمجھ آنے والی ہے، جس کو ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جس حالت میں علت غائی مسیح کے آنے کی کثر صلیب ہے، اور آج کل مذہب صلیب اس جوانی کی جوشوں میں ہے، جس سے بڑھ کر اسی قوتوں کی نشو و نما اور اس کے حملوں کی طریق ہیبت نما ہونا ممکن نہیں، تو پھر اگر اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدافعت نہ ہوتی تو پھر اس کے بعد کس وقت کا انتظار ہے؟ آپ نے فرمایا 14ویں صدی میں سے 17 برس گزر گئے، تو اس صورت میں اگر جو آپ نے فرمایا تھا اس وقت 17 برس گزرے تھے، اگر اب تک مسیح نہیں آیا تو ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اور 100 برس تک یا اس سے بھی زیادہ اسلام کو نشانہ توہین اور تحقیر رکھے۔ کیا مسلمان یہی سمجھتے ہیں؟ آپ نے ایک شعر میں یہی فرمایا تھا کہ وقت تھا وقت مسیح، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، غلام احمد کی نعرہ تکبیر۔ آنا تو بہرحال تھا، جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا۔ اب تو اس بات کو بھی 100 سال گزر گئے ہیں جب آپ نے یہ فرمایا تھا، ابھی تک یہ انتظار کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ اس نے آنا ہے کوئی نہیں۔